الحمد للہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا موضوع ہے دعا مانگنا اور دعا لینا۔ دعا اللہ جل جلالہ بندے کی قبول کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھے گڑ گڑا کر کے پکارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ مزدوری جس وقت آدمی لیتا ہے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور دعا بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا اجر لینا، جو بھی نیک اعمال کیے اس کا بدلہ لینا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اللہ کو کس طرح پکاریں؟ اگر اللہ ہمارے نزدیک ہے تو ہم قریب آہستہ آواز سے پکاریں، اور اگر دور ہے تو پھر بلند آواز سے پکاریں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر کے فرمایا، جاؤ میرے محبوب کے پاس یہ آیت لے جاؤ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے میرے امت کے یعنی میرے صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں۔ کتنا قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ میں اتنا قریب ہوں کہ ناخن بھی تم سے دور ہے، میں اس سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ بندے سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ بندے کے اتنا قریب ہے، دور نہیں اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا، میرے محبوب فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون، پس آپ میرے یعنی ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر یقین بھی کر لیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائیں یا ہدایت کا راستہ پا لیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے حکموں کو مانیں، یعنی مجھ پر یقین کریں۔ کیا یقین کریں؟ کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان طریقے سے سمجھایا۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، جو بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے بشرطے کہ دو چیزیں اس کے اندر نہ ہو۔ نمبر ایک، گناہ کبیرہ اس کے اندر نہ ہو۔ نمبر دو، قطع رحمی اس کے اندر نہ ہو۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داری کا تعلق نہ توڑتا ہو، یہ دو چیزیں نہ ہو، باقی اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ تین درجات ہیں اس کی دعا کے۔ نمبر ایک، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہی دعا جو اس نے مانگی ہے اس کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ نمبر دو، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر تین، یا اللہ اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن عطا کریں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت
ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کسی محلے کی مسجد میں چلے گئے، رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے اور مؤذن وہاں بیٹھا رہا، دوسرے نمازی چلے گئے۔ مؤذن نے کہا اے مسافر تم بھی چلے جاؤ تاکہ میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے۔ مسافر حضرت ابراہیم بن آدم تھے، کہنے لگے کہ مجھے آج کی رات یہاں مسجد میں قیام کرنا ہے کیونکہ میں مسافر ہوں اور مجھے اور جگہ نہیں ہے۔ مؤذن کہنے لگا ہم یہاں کسی کو رہنے نہیں دیتے، آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ چوری کا خطرہ ہوتا ہے، چور وغیرہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں پردیسی ہوں، آج کی رات مجھے یہاں ٹھہرنے دو۔ لیکن مؤذن کہنے لگا اگر آپ کی جگہ ابراہیم بن آدم بھی ہوتا تو میں اس کو بھی نکال دیتا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ نے فرمایا میں ہی تو ابراہیم بن آدم ہوں۔ مؤذن کہنے لگا اس جیسی شکل تو بنا لو۔ یہ کہہ کر کے اس کو پکڑا اور باہر نکال دیا۔ مسجد سے باہر نکالا، سردی لگ رہی تھی، پھر سامنے سے دیکھا ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر ایک شخص آگ جلا رہا ہے، اس کے پاس چلے گئے اور اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شخص آگ جلانے کے بعد جب فارغ ہوا آ کر کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ وقت پہلے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا میں مزدور ہوں، مجھے آقا نے حکم کیا کہ یہاں آگ جلاؤ، کوئی مسافر پردیسی آئے گا یہاں ہاتھ سیک لے گا، جسم کو گرم کر لے گا، یہاں رات کو گزار لے گا، اس لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آقا کا حکم ہے کہیں تاخیر نہ ہو جائے، میری مزدوری حلال کی مزدوری بن جائے، اس لیے میں اس میں تاخیر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب آگ جلا لی اب فارغ ہوا، ابھی میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑا متاثر ہوئے، دل میں سوچا یہ تو بڑا ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ پھر کہا اچھا تمہیں کیا مزدوری ملتی ہے؟ کہا مجھے 2 آنے مزدوری ملتی ہیں، ایک آنا میں اپنے قوت کے لیے گزر سفر کے لیے رکھتا ہوں اور دوسرا آنا جو ہے وہ ایک میرا دوست فوت ہو گیا اس کے بچوں کے لیے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ اس سے متاثر ہوئے، پھر کہا اچھا یہ تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، بزرگ معلوم ہوتا ہے۔ کہا اللہ سے تم نے کچھ مانگا بھی ہے؟ کہا ہاں اللہ سے میں نے مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ کہ یہ اللہ سے مانگا ہے اللہ مجھے ابراہیم بن آدم سے ملاقات کرا، اس کی زیارت کروں اور جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کو کفن بھی دے، میرے غسل بھی دے، میرا جنازہ بھی پڑھائے، مجھے دفن بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے میری ملاقات کرا دی، زیارت بھی کرا دی، زوری یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا تمہاری دعا کی وجہ سے۔ تو لکھتے ہیں کہ اسی رات وہ شخص فوت ہوا۔ فوت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے نا غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور پھر اس کو اس کا جنازہ بھی ادا کیا، پھر اس کو دفن بھی کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ خود یہ نہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری سنتا نہیں یا قبول نہیں کرتا، اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں دوستو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت میں امید لگائے رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ تو میرے آج کا یہی چھوٹا سا میرا ایک پروگرام تھا دعا کے متعلق۔ تمام دوستوں سے کہوں گا کہ دعا مانگا کرے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا جو ہے ایک تو مانگو اللہ سے، دوسرا دعا لیا بھی کرو۔ دعا لینے کا طریقہ
کیا کہ کسی کی مدد کرو، ہاں کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو بیمار کی عیادت کے لیے صبح کو وقت جاتا ہے اور اس کے لیے پھر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نورانی فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ شام کو چلا جائے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ ہاں کسی غریب کی، یتیم کی مدد کر دی، ہاں کسی مسکین کی مدد کر دی، کسی بیوہ کی مدد کر دی، تو یہ پھر اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں ملیں گی۔ ہاں مدرسے میں تعاون کر دیا، کسی کی ہیلپ کر دی مدرسے میں استادوں کو تنخواہیں ملیں گی، ہاں بچوں کو کھانا ملے گا جو پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں، ہاں ان کی ضرورت پوری ہوگی، علم کی پیاس بجھے گی، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، آگے چل کر کے کتنے لوگوں کو ہدایت پر لائیں گے، ان سب جہاں جہاں تک وہ دین پھیلائیں گے اس کے اندر آپ کا ثواب شامل ہوگا، آپ کی نیکیاں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ کتنی دعائیں ملیں گی، یا استاد کی تنخواہ ملے گی، اس کا گھر کا چولہا جلے گا، تو کتنی پیٹھ پیچھے آپ کو دعائیں ملیں گی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔